بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جسے قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ رمضان میں آتی ہے، اور یہ کہ قرآن نے اس کا ذکر بڑے اونچے الفاظ میں کیا ہے اور اس کو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر میں فرمایا، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، ہر کام پر سلامتی ہے یہ رات صبح کے نکلنے تک۔ یہاں چند اہم امور کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے جن کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کے شان نزول میں متعدد روایات نقل کی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا یہ عطیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور امت کو اس سے مشرف نہیں کیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابن ابی حاتم نے حضرت علی و عروہ رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کا نام بتایا کہ وہ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن العجوز اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام تھے۔ اس پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان افراد کی عبادت پر تعجب کر رہی ہے کہ انہوں نے 80 برس عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بھی بہتر چیز نازل کی ہے۔ پھر سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی، پھر فرمایا یہ لیلۃ القدر اس سے افضل ہے، جس پر آپ نے اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ یہ عظیم و مبارک رات کب آتی ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس بارے میں 46 اقوال اور ان کے دلائل کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جمہور علماء نے اس سلسلہ میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اخیر اشرا میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر اشرا میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر اشرا میں تلاش کرو، وہ 9ویں رات میں جو بچ جائے، 7ویں رات میں جو بچ جائے، 5ویں رات میں جو بچ جائے، 9ویں دن۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ لیلۃ القدر اخیر اشرا میں رمضان میں آتی ہے۔ نیز یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آخری اشرا میں بھی وہ وطر یعنی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات و تلقینات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اشتغال اور انہماک چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں قیام یعنی نماز سب سے افضل عبادت ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عبادت میں بھی لگا رہے تو مذائقہ نہیں۔ اس حدیث سے لیلۃ القدر میں عبادت و اطاعت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ رغبت اسی کے لیے دلائی جاتی ہے کہ یہ کام اس موقع پر کرنے کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عبادت اور اطاعت کی رات ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو اس میں کیا کہوں؟ فرمایا، یہ دعا کرو، اے اللہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہم کو معاف فرما۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں ایک کام اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے جس میں عاجزی، انکساری، انابت، توجہ اللہ کے عناصر شامل ہوں۔ ان مقاصد کے لیے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس کو ملتا ہے جو 1000 ماہ عبادت کرتا رہا۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ ہوتے ہیں۔
مگر معلوم ہونا چاہیے کہ اس رات میں جس طرح نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، گناہ پر عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس رات میں تفریح و ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ پوری رات خرید و فروخت کر کے گزار دیتے ہیں، یہ بڑی بری بات ہے۔ غنیۃ الطالبین میں ایک لمبی حدیث نقل کی گئی ہے، لیلۃ القدر میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور ان سب کے ہاتھوں میں نور کی جھنڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ فرشتے ان جھنڈیوں کو 4 مقامات پر گاڑ دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، بیت المقدس کے پاس اور کوہ طور کے پاس۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ زمین پر منتشر ہو جاؤ، پس پھر یہ فرشتے منتشر ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی پتھر، کوئی کشتی نہیں چھوڑتے، جہاں کوئی مومن بندہ یا مومنہ بندی ہو سب جگہ چلے جاتے ہیں، مگر اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا خنزیر یا شراب ہو یا زنا کر کے کوئی ناپاک آدمی ہو یا جاندار کی تصویر ہو۔ یہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے امت محمدیہ کے لیے میرے پاس ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، اور اس عظیم رات میں بھی وہ گھر جہاں یہ چیزیں ہوں فرشتوں سے محروم ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ ان کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اس بابرکت رات لیلۃ القدر کی ہم سب کو قدر اور اس کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔